ایک شادی کی تقریب میں ایک آدمی کو ایک لڑکی پسند آ گئی۔ آدمی نے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے لڑکی پر ڈورے ڈالنے شروع کر دیے، اسے اپنی محبت کا یقین دلایا، مگر لڑکی کسی صورت اس کے پاس نہ آئی۔ آخر کار اس نے لڑکی سے وعدہ کر لیا کہ وہ اس سے شادی کرے گا اور دنیا جہان کی ساری خوشیاں اس کی جھولی میں ڈال دے گا۔ لڑکی نے مستقبل کے خواب دیکھنا شروع کر دیے اور آہستہ آہستہ ان کی دوستی ہونے لگی۔ لڑکے نے اس سے ملنا شروع کر دیا اور اسی میل جول میں لڑکے نے اس کا اعتماد حاصل کرتے ہوئے اس سے زنا کر لیا۔ یہ سلسلہ کئی دنوں تک چلتا رہا۔ ایک دن جب لڑکی نے اصرار کیا کہ تم مجھے کب بیاہ کر لے جاؤ گے، اور اس چیز کا مطالبہ کیا کہ اپنے والدین کو ہمارے گھر بھیجو، لڑکی نے جب محسوس کیا کہ یہ میرے گلے پڑنے کے چکر میں ہے، تب اس نے لڑکی سے کہا کہ میرا رشتہ میرے والدین نے طے کر لیا ہے، اور اگر میں ان کے فیصلے کی مخالفت کرتے ہوئے تم سے شادی کر لی تب میرا باپ مجھے اپنی جائیداد سے آگ کر دے گا، اور اس طرح تو شادی کے بعد ہمارے سر پر چھت تک نہ ہوگی، اس لیے میں تجھ سے شادی نہیں کر سکتا۔ لڑکی کو اس بات کا بہت افسوس ہوا اور وہ اپنے کیے پر بہت پچھتانے لگی۔ اس واقعے کے بعد وہ گاؤں کی ہر لڑکی کو یہی نصیحت کرتی کہ نکاح سے پہلے کبھی کسی شخص سے نہ ملنا، حرام کام کا ہمیشہ نتیجہ برا ہی ہوتا ہے، اور اس کام میں سوائے رسوائی اور ذلت کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ کچھ ماہ بعد لڑکی کا ایک جگہ رشتہ طے ہو گیا۔ اب لڑکی کو ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ وہم ہونا شروع ہو گیا کہ میرے ہونے والے شوہر کو یہ علم ہو جائے گا کہ میرے تعلقات کسی غیر مرد کے ساتھ تھے۔ لڑکی کی شادی ہو گئی اور وہ اپنے شوہر کے گھر گھونگھٹ میں بیٹھی انہی سوچوں میں گم تھی کہ ابھی میرا شوہر کمرے میں داخل ہوگا اور میرا سارا راز فاش کر دے گا اور اسی وقت مجھے طلاق دے دے گا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک اس کا شوہر کمرے میں داخل ہوا۔ لڑکی کو اور تو کچھ نہ سوچا اور اس نے عجیب عجیب آوازیں نکالنا شروع کر دیں اور بستر پر ایسے گرنا شروع کر دیا جیسے کسی اسیب کا سایہ ہو گیا ہو۔ پورے خاندان میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ لڑکی پر کسی شیطانی اسیب کا سایہ ہو گیا ہے۔ لڑکی کو اس کے خاندان والے اقبا ازدی کے پاس لے آئے۔ اقبا نے پہلی نظر میں ہی لڑکی کو جب دیکھا تو سمجھ گیا کہ اس پر کسی اسیب کا سایہ نہیں ہے اور یہ بہانہ کر رہی ہے۔ اقبا نے خاندان والوں سے کہا کہ اسیب کو دور کرنے کے لیے آپ سب کو یہاں سے جانا ہوگا، اس لیے لڑکی کو اکیلا چھوڑ کر کمرے سے باہر چلے جاؤ۔ جب سب لوگ کمرے سے باہر چلے گئے تب اقبا نے لڑکی سے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ تجھ پر کسی اسیب کا سایہ نہیں ہے، سچ سچ بتاؤ اصل معاملہ کیا ہے؟ عورت نے کہا شادی سے پہلے میرے ایک شخص کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، مجھے ڈر ہے کہ میرے شوہر کو اس بات کا علم نہ ہو جائے کہ میں کنواری نہیں ہوں، اس لیے میں نے اسیب ہونے کا بہانہ کیا۔ اگر آپ کے پاس اس مسئلے کا کوئی حل ہے تو بتا دیجئے، میں پہلے ہی ایک آدمی کے ہاتھوں رسوا ہو چکی ہوں، مگر میں اب رسوا نہیں ہونا چاہتی۔ اقبا ازدی تھوڑی دیر خاموش رہے اور پھر لڑکی سے کہا کہ میں سوچتا ہوں کہ کس طرح اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ اقبا نے لڑکی سے کہا کہ تم خاموش رہنا اور جو بھی کروں گا اب میں ہی کروں گا۔ کچھ دیر بعد اقبا کمرے سے باہر آیا اور لڑکی کے والدین کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ لڑکی کو ایک شیطانی جن نے جکڑا ہوا ہے، میرے عمل سے جن لڑکی کے جسم سے باہر تو آ جائے گا، مگر وہ جسم کے جس عضو سے باہر نکلے گا تو وہ چیز ضائع ہو جائے گی۔ اگر جن منہ سے نکلا تو لڑکی گونگی ہو جائے گی، اور اگر جن بازو میں سے نکلا تو لڑکی لولی ہو جائے گی، اگر ٹانگ میں سے نکلا
تو لڑکی کی ٹانگ ضائع ہو جائے گی اور وہ لنگڑی ہو جائے گی، اور اگر فریج میں سے نکلا تو لڑکی کا پردہ بکارت زائل ہو جائے گا۔ اب تم لوگوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جن کو کس عضو سے نکالا جائے۔ انہوں نے کہا عضو مخصوص سے ہی نکلے تو بہتر ہے، کیونکہ اس طرح لڑکی کم از کم جسمانی عیب سے بچ جائے گی۔ چنانچہ اس بہانے لڑکی کی عزت بچ گئی اور وہ اپنے شوہر کی نظروں سے گرنے سے بچ گئی۔ تو دوستو، ہماری آج کی کہانی کی مورل یہ ہے کہ دوستو، جو حرام تعلق ہوتا ہے وہ ہمیشہ انسان کو ذلیل ہی کرتا ہے۔ اس لیے حرام تعلق سے بچنے کی کوشش کریں۔ والسلام۔